السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام نکاح کی کتاب، تالیف و تخریج حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ۔ مقدمہ۔ لفظ نکاح باب نکح ینکح منع ضرب سے مصدر ہے۔ اس کا معنی جمع کرنا اور شادی کرنا مشتمل ہے۔ استنکح استفعال شادی کرنا، انکح افعال شادی کرانا، تناکح تفاعل ایک دوسرے سے شادی کرنا۔ ابن حجر رحمہ اللہ، لفظ نکاح لغت میں ملانا اور ایک دوسرے میں داخل ہونا کی معنی میں ہے، اور شرع میں صحیح قول یہ ہے کہ اس کا معنی حقیقی طور پر شادی کرنا اور مجازی طور پر جمع کرنا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ عقد نکاح شادی کرنا کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ صرف شادی کرنے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ زمخشری، لفظ نکاح حقیقی طور پر جمع کرنے اور مجازی طور پر شادی کرنے کے لیے مشتمل ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی کو، یعنی وہ بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ لفظ جمع اور شادی کے درمیان لفظی طور پر مشترک ہے، یعنی کامن سیم۔ مطرزی رحمہ اللہ، ازہری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ لفظ حقیقت میں جمع کے لیے اور مجازی طور پر شادی کے لیے ہے۔ احناف اسی کے قائل ہیں۔ جمہور فقہا شافعیہ مالکیہ حقیقت میں شادی کے لیے اور مجازی طور پر جمع کے لیے ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لفظ نکاح کا معنی ایک ہے لیکن یہ معنی دو معنوں میں مشترک ہے، یعنی لفظ نکاح کا معنی عدم ملاپ ہے۔ اب اگر اس سے مراد عقد نکاح لیا جائے تو یہ بھی ایجاب و قبول کا ملاپ ہے، اور اگر جمع مراد لیا جائے تو یہ مرد و عورت کا ملاپ ہے۔ جاہلیت کے وہ نکاح جنہیں اسلام نے ختم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں نکاح چار طرح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کے زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو وہ کہتا تم فلاں شخص کے پاس چلی جاؤ اور اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔
چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھی تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جوان کے پاس جانا چاہے بے جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنے رائے کے مطابق اس لڑکی کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا، وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ صحیح بخاری۔ حکمت نکاح۔ سید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسلام نے نکاح کی ترغیب دلائی اور انسان کے نزدیک ان نفع مند آثار کو محبوب بنایا جو نکاح کی وجہ سے خاص ان فرد پر، تمام امت پر اور عمومی طور پر ساری نوع انسانی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے: پوائنٹ فرسٹ، جنسی خواہش تمام خواہشات سے سخت اور شدید ہوتی ہے اور ہمیشہ خواہش والے شخص سے اصرار کرتی ہے کہ اس کی تکمیل کا کوئی راستہ ایجاد کرے۔ اگر وہاں اس کی تکمیل کے اسباب نہ ہو تو بکثرت انسان میں قلق و اضطراب کی کیفیت رہتی ہے جو اسے بہت برے مقام پر پھینک دیتی ہے۔ شادی بہترین فطری طریقہ ہے جو زندگی میں اس خواہش کی سیرابی کے لیے بڑا مناسب لاحیہ عمل ہے۔ اس کے ذریعے بدن کو اس پریشانی سے سکون میسر آتا ہے، نفس کو انتہائی بری کیفیت سے تسکین حاصل ہوتی ہے اور نظر حرام کی طرف جھانکنے سے بچ جاتی ہے، دل حلال امر پر قناعت کرتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ موجود ہے۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بے شک اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو ایسی عورت نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے اہل کے پاس آئے، یہ عمل اس چیز کو ختم کر دے گا جو اس کے نفس میں ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، شادی عمدہ اولاد کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے نسل زیادہ ہوتی ہے، زندگی کا تسلسل باقی رہتا ہے اور ان نسبوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے جن کی سرپرستی اسلام نے بڑے عمدہ طریقے سے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، میں قیامت کے روز انبیاء پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ کثرت نسل میں وہ عمومی مصالح اور خصوصی منافع ہے جن پر اقوام بہت حرص رکھتی ہے کہ ان کی افرادی قوت زیادہ ہو، اس طرح کہ جن کے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ان کی نسل کثیر ہو، انہیں بطور حوصلہ افزائی انعامات دیے جاتے ہیں۔ قدیم قول ہے کہ عزت صاحب کثرت کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو توڑنے والی کوئی چیز اس پر غالب نہ آ سکی۔ ایک دفعہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یزید ان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
آپ اس لڑکے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کا ارادہ سمجھ گئے، بولے اے امیر المومنین، یہ ہماری پشتوں کے ستون ہے، ہمارے دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انہی کی وجہ سے ہم دشمن پر حملہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بعد ہمارے جانشین ہے۔ آپ ان کے لیے نرم زمین اور سایہ دار آسمان بن جائے، اگر یہ آپ سے کچھ مانگے تو انہیں دے دے، یہ آپ رضی اللہ عنہ سے رضا چاہے تو ان سے راضی ہو جائے، اپنی عطا ان سے نہ روکے، ورنہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے قرب سے اکتا جائیں گے، آپ کی زندگی کو ناپسند اور آپ کی وفات کو بعید سمجھیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بحر، اللہ کے لیے آپ کی خوبی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، پھر ماں اور باپ کے جذبات سایہ طفولیت میں ہی نشوونما پاتے ہیں اور کمال کو پہنچتے ہیں، اسی سے ہی نرمی اور شفقت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں ہیں جن کے بغیر کسی انسان کی انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ پوائنٹ فورتھ، شادی کے نتیجے میں وہ شعور اور اولاد کا خیال پیدا ہوتا ہے جو چستی اور اپنی ذاتی املاک کی تقویت پر کوشش اور خرچ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر انسان اپنی واجبات کی ادائیگی اور ان بوجھوں کو اٹھانے کے لیے کام پر جاتا ہے، اس طرح کاروبار اور ترقی کے اسباب بڑھتے ہیں، اس طرح پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور مال وزر بڑھتا ہے۔ یہ شعور اسے اللہ کی ان خیرات کی طرف رہنمائی مہیا کرتا ہے جو نفع مند اشیاء کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کائنات میں ودیعت کی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اعمال کی تقسیم ایسی ترتیب سے ہوتی ہے جس سے ایک طرف تو گھریلو کاموں میں نظم آتا ہے اور دوسری طرف بیرونی کام بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسان کی اس ذمہ داری کی حد بندی بھی ہوتی ہے جو خاوند اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے۔ عورت گھریلو کام کاج کا خیال رکھتی ہے، اولاد کی تربیت کرتی ہے اور آدمی کے لیے ایسی اچھی فضا پیدا کرتی ہے جس سے اس کی تھکاوٹ کو آرام پہنچے اور وہ نشاط و انبساط حاصل کرے، وہ ان مشقتوں سے راحت پائے جو اسے کمائی کرنے، ضروریات زندگی اور گھریلو اخراجات مہیا کرنے کی صورت میں پیش آتی ہے۔ اس معتدل تقسیم کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے فطری کام کو اس طرح کرے گا جس سے اللہ راضی ہو، لوگ اس کی تعریف کریں گے اور دیگر مبارک ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ پوائنٹ سکس، شادی کے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ خاندانوں میں محبت کے تعلقات و روابط قوی ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی میں تقویت آتی ہے، جسے اسلام بابرکت بتاتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں ربط و تعلق اور محبت و مودت ہو بڑا مبارک معاشرہ ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اخبار الشعب جو ہفتہ کے روز 6/6/1959 کو شائع ہوا، اس میں ہے کہ شادی شدہ لوگ غیر شادی شدہ سے زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں، خواہ وہ غیر شادی شدہ حضرات بیوگان کی صورت میں ہو، طلاق یافتگان کی صورت میں ہو یا سرے سے شادی ہی نہ کی ہو۔ رپورٹ نے یہ بھی بتایا کہ تمام دنیائی عالم میں لوگ چھوٹی عمر میں شادیاں کرنے لگے ہیں کیونکہ شادی شدہ کی عمر زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ پیش کی اس کی بنیاد یہ بنی کہ بہت بحث و تمحیص کر کے اعداد و شمار جمع کیے گئے جن پر کام 1958 کے دورانیہ میں ہوا۔ انہی اعداد و شمار کی روشنی میں
اس نے رپورٹ دی کہ دونوں جنسوں یعنی مرد و زن کی طرف سے شادی شدہ لوگوں کی وفات کا معاملہ غیر شادی شدہ کے مقابلے میں کہیں کم ہے اور شرح اموات مختلف عمر کے لوگوں میں ہے۔ رپورٹ اختتام میں یہ بھی کہتی ہے کہ اسی بنیاد پر یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ شادی مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید ہے، حتیٰ کہ حمل اور ولادت کے واضح خطرات کے باوجود لوگوں پر ان مشکلات کا غیر نافع اثر نہیں ہوتا۔ مزید رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب عام اطراف عالم میں شادی کی عمر لڑکی کے لیے 24 سال اور لڑکی کے لیے 27 سال ہے، لیکن یہ پچھلے سالوں میں شادی کی متوسط عمر سے کہیں کم ہے۔ فقہ و سنہ۔ شیخ صالح بن فوزان فرماتے ہیں، نکاح کی مصلحتیں بیان کرتے ہوئے رقم دراز ہے کہ نکاح کی مصلحتیں یہ ہے: نسل انسانی کی بقا اور مسلمانوں کی کثرت تعداد، شرمگاہوں کی حفاظت اور پاک دامنی، شوہر کی عورت پر نگرانی اور خرچے کا قیام، زوجین کے مابین انس و محبت اور نفسانی راحت، نظموں کی حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ ملخصاً الملخص الفقہی: ضرورت نکاح: انسان کو فطرتی، معاشرتی، اخلاقی، دینی اور روحانی ہر لحاظ سے نکاح کی ضرورت ہے۔ فطرتی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ فطرتی طور پر انسان میں جذبہ شہوت ودیت ہے۔ جب انسان بلوغت و جوانی کی حد کو چھوتا ہے تو یہ جذبہ از خود بھڑک اٹھتا ہے، پھر اسے بطور علاج صنف مخالف کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس جذبہ کی تسکین کا علاج فراہم کر دیا اور نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ بعض حالات میں اسے واجب تک قرار دے دیا۔ نکاح معاشرتی ضرورت اس طرح ہے کہ معاشرے افراد سے ہی تشکیل پاتا ہے اور افراد کی افزائش و پیداوار کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے نکاح کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ افزائش نسل کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی چیزیں کھانے کو دے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 72۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، میں قیامت کے روز انبیاء پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو نکاح کی از حد ضرورت ہے، کیونکہ نکاح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان میں شرم و حیا کا جذبہ قرار پاتا ہے، رشتوں کا تقدس اجاگر ہوتا ہے، وہ عفت و عصمت کا ماحول بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر غیر شادی شدہ کی شادی کرانے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جس سے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچاؤ کی ڈال ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، ان میں سے ایک یہ ہے ایسا نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعے پاک دامنی چاہتا ہو۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح الترغیب۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو عورت نظر آئے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے ہم بستری کرے، بلا شبہ جو کچھ اس غیر محرم عورت کے پاس ہے وہی کچھ اس تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر وہ شخص نکاح کے شرعی بندھن میں بندھا ہوا نہیں ہوگا تو یقیناً وہ اپنے اس جنسی جذبہ کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنسی بے راہ روی، زنا و بدکاری، بے حیائی، زنا بالجبر، لونڈی بازی اور ہم جنس پرستی وغیرہ جیسے غیر اخلاقی جرموں کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر نکاح کو فرض کر دیا کہ ایک طرف تو اس ذریعے سے اس کی جذبہ شہوت کی تسکین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف انسان اخلاقی گراوٹ کے ہر مذموم پھیل سے بھی بچا رہے۔ دینی لحاظ سے نکاح انسان کی ضرورت یوں ہے کہ اولاً تو نکاح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل نہ کرنے والے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے۔ نکاح روحانی ضرورت اس طرح ہے کہ انسان روحانی و نفسیاتی طور پر لذت و سکون کا طالب اور خواہش مند ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے صنف مخالف میں اس کے لیے جذب و کشش کی کیفیت و دیت فرما دی ہے، جس کی وجہ سے ہر جنس اپنی جنس مخالف کے قریب ہونا چاہتی ہے اور اس سے ملاپ کے ذریعے جنسی تسکین پانا چاہتی ہے۔ چنانچہ نکاح اس ضرورت کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔